Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، شب برات جو کہ بہت ہی بابرکت رات ہے، اس رات میں یہ 4 رکعت نماز نفل لازمی پڑھیے، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کی جو فضیلت و برکت اور فوائد ہیں یہ معلوم کر کے آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. کیونکہ ایک تو شب برات خود ہی بہت ہی بابرکت رات ہے، دوسری اس نماز کی فضیلت ہی انتہائی زیادہ ہے. ابو داؤد شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کریم آسمان دنیا پر اپنی شایان شان جیسا اس کی شان کے لائق ہے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے ساری رات یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی گناہوں کی اس کو معافی عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد کی نعمت کا سوال کرنے والا کہ میں اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دوں، ہے کوئی اپنی مصیبتوں، بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں اور مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے والا کہ میں اسے ان چیزوں سے نجات عطا کر دوں حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. تو سامعین مکرم، یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، اس لیے اس رات میں جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ان نوافل کو بھی آپ لازمی پڑھیے، کیونکہ ان نوافل کی فضیلت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے. اب وہ کون سے نوافل ہیں، ان کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، ان کے پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کی نیت کیسے کرنی ہے اور ان میں کیا کچھ پڑھا جائے گا، یہ مکمل ڈیٹیل ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اس کی فضیلت کے بارے میں جان لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس یعنی کہ اپنے چچا جان سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے چچا جان، کیا میں تم پر احسان نہ کروں، کیا میں تم سے حق محبت ادا نہ کروں، کیا میں تمہیں وہ 10 چیزیں نہ بتا دوں کہ جب آپ انہیں ادا کر لو تو اللہ کریم تمہارے صغیرہ گناہوں کو بخش دے. اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے. پھر حضور نے اس نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو ادا کرو، ورنہ ہر جمعہ کو ایک دفعہ پڑھ لو. اگر یہ نہ کر سکو تو ہر ماہ میں ایک بار پڑھ لیا کرو. اگر یہ بھی نہ کر سکو یعنی کہ ایک ماہ میں بھی اس نماز کو نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو. اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں تو ایک بار اس نماز کو لازمی پڑھا کرو. اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کریم اگلے اور پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سامعین مکرم، اتنی بڑی فضیلت ہے ان 4 رکعت نوافل کے ادا کرنے کی. اب یہ جانیے کہ وہ کون سے 4 رکعت ہیں اور ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. تو یاد رکھیے، 4 رکعت نماز نفل آپ اس نیت سے ادا کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر، یعنی کہ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے. اب اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان سا ہے اور پھر زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. بس صرف اس میں ایک تسبیح ہے جو بالخصوص پڑھنی ہوتی ہے. نیت کر لینے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کر لی. تو آپ سب سے پہلے اب ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مکمل پڑھیں. اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی، بلکہ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں. پھر جو سورتیں آپ کو یاد ہیں ان میں سے کوئی سورت تلاوت کریں. سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت تلاوت کرنے کے بعد اب آپ نے رکوع میں سیدھا نہیں چلے جانا، بلکہ قیام کی حالت میں ہی 10 مرتبہ
پھر اسی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھیے۔ یہ تسبیح 10 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد رکوع کریں۔ رکوع میں سب سے پہلے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیں، اس کے بعد رکوع کی ہی حالت میں اسی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 بار پڑھیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، پھر ربنا لک الحمد کہہ کر سجدے میں نہیں جانا بلکہ کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں۔ سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں، پھر 10 مرتبہ سجدے کی ہی حالت میں اسی تسبیح کو پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ یہاں جلسے میں بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اسی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 بار پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اس طرح سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے۔ وہ کس طرح کہ 25 مرتبہ قیام کی حالت میں، یعنی کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، اور 10 بار سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع میں، رکوع کے بعد سجدہ میں، پھر سجدہ سے اٹھنے کے بعد پھر دوسرے سجدہ میں۔ اس طرح سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ دوسری رکعت میں چونکہ ثنا پڑھنی نہیں ہے، اس لیے دوسری رکعت میں سب سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ والی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی دوسری سورت اس کے ساتھ ملائیں۔ اب سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد رکوع میں سیدھا نہیں چلے جانا بلکہ کھڑے کھڑے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد پھر رکوع کریں۔ رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیے، پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ کو دہرائیے۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو کر بھی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر دونوں سجود میں ان کے درمیان میں بھی 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب اتحیات میں تشہد، درود اور مکمل دعا پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس تیسری رکعت کو بھی اسی طرح سے شروع کرنا ہے جس طرح سے پہلی رکعت کو ثنا سے سبحانک اللہم سے شروع کیا تھا۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ قیام کی حالت میں ہی سبحان اللہ والحمد للہ والی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر رکوع کے بعد سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر جب جلسے میں بیٹھنا ہے اس میں بھی 10 مرتبہ سبحان اللہ والی تسبیح پڑھنی ہے، پھر دوسرے سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح، پھر سبحان اللہ والی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طریقہ سے آپ نے 4 رکعت اپنی نماز تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی کہ 4 رکعت میں ٹوٹل تسبیح جو پڑھنی ہے وہ 300 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، تو اس طرح سے 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ امید ہے صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم اس نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔